مبارک. اور اس وقت ہم غزہ کی صورتحال پہ بھی بات کریں گے, دیگر اور معاملات بھی انٹرنیشنل لیول پر ہوئے ہیں جس پہ بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید محمد علی صاحب, جن کو آپ سب جانتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ اور انالیسس بھی کرتے ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. جی محمد علی صاحب, سب سے پہلے تو لوگوں کو ایک سکھ کا سانس میسر آیا تھا یہ سن کے کہ جی جنگ بندی ہوگی, جبکہ اس کے ٹرمز ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ 4 لوگوں پہ 10 لوگوں پہ ایک دن کی, پھر یہ پھر وہ, لیکن اس کے باوجود لگتا تھا کہ تھرسڈے کو جنگ بندی کسی نہ کسی حد تک تھم جائے گی. لیکن ان کا موقف تو کچھ اور ہے, اور جمعے تک تو انہوں نے کہا کہ کوئی چیزیں ہوں گی نہیں, مغوی چھوڑے نہیں جائیں گے, تو پھر جنگ بندی ہوگی نہیں. بالکل جی, بالکل آپ نے صحیح اس کا احاطہ کیا ہے. دیکھیں جی, اصل بات یہ ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ کوئی مطلب پرماننٹ نہیں ہے. پہلی بات تو سب سے امپورٹنٹ, آپ نے بھی اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا. اگر آپ صرف 4 دن کے لیے فائر بندی کر رہے ہیں جنگ بندی کے بجائے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے, آپ 4 دن جو ہے نا سکھ کا سانس لے لیں اور تھوڑی سی ریلیف گڈز وغیرہ آ جائیں, ادویات, خوراک, پانی وغیرہ جو متاثرین ہیں ہمارے فلسطینی بھائی ان تک پہنچ جائے, اور اس روزانہ تقریباً جو ہے 10-12 اسرائیلی یرغمالی حوالے کیے جائیں گے, اور ان ریٹرن جو ہے وہ تقریباً 50 کے قریب فلسطینی ان کے حوالے کیے جائیں گے. تو جنگ کا 3 ایسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ میں اس کو بہت حوصلہ افزا یا نتیجہ خیز ڈیولپمنٹ نہیں دیکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ صرف 4 دن کی بات ہے, یعنی کہ, اور آپ جانتی ہیں کہ بالکل کلیئرلی ان ایمبیگوسلی بنجامن نتن یاہو نے کہا ہے کہ 4 دن کے بعد ہم جنگ کا بالکل جو ہے اس وقفے کے بعد اسی طرح اس کو جاری رکھیں گے جس طرح پہلے جاری تھی. نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, یا نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم بچوں, عورتوں, ہسپتالوں, مساجد اور چرچز پہ بمباری نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا ہے صرف 4 دن کو سستانے کا ٹائم لیا ہے انہوں نے. اچھا, دوسری بات, فلسطینیوں کے لانگ ٹرم فائدے میں یہ ویسے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت ریلیف آپ کو 4 دن میں مل جائے گا, وہ اس لیے کہ دیکھیں جب 4 دن کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہوگی تو جنگ کے دوران تو پھر مزید ریلیف گوڈز کا آنا پاسبل بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ ریلیف گوڈز وغیرہ اور جو ٹرکوں کی آمد کا سلسلہ ہے یہ بھی 4 دن کے بعد بند ہو جائے گا. اچھا, تیسرا پہلو جو ہے جو پیرلل چل رہا ہے کہ یہ بات صرف غزہ کے حوالے سے ہے. حالانکہ اس وقت تو اسرائیلی فوج, بہت کم لوگ اس کو توجہ دے رہے ہیں, وہ بڑے پیمانے پہ کارروائیاں, گرفتاریاں اور ہلاکتیں جو ہے وہ کر رہی ہے ویسٹ بینک میں بھی, جو کہ غزہ سے بہت بڑا ہے. ابھی جو صبح کی 1 گھنٹے پہلے کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ 2900 سے زیادہ فلسطینیوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے ویسٹ بینک میں, اور تقریباً 250 سے 300 کے درمیان فلسطینیوں کو شہید بھی کیا ہے ویسٹ بینک میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں ہم 4 دن سستا لیں گے اور آپ اپنا تھوڑا سا ادویات اور کھانے پینے کا انتظام کر لیں, اس کے بعد سے ہم آپ کو دوبارہ ماریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ویسٹ بینک میں ہم یہ کارروائی جاری رکھیں گے. اچھا, اب یہ جو تو اس مطالبے پہ حماس آمادہ کیسے ہوئے, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان دا فرسٹ پلیس جو انہوں نے اٹیک کیا تھا اس وقت سب کو یہ لگا تھا کہ بھائی اب ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے, اینڈ دے ہیو اے پلان. وہ پلان تو ایک طرف ہی رہ گیا, اس کے بعد 15,000 لوگ مارے گئے, شہید ہو گئے. اس کے بعد اب جا کے جنگ بندی کے جو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں تو آگے جائیں, تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم غزہ پر پورا کنٹرول رکھیں گے اور حماس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. جی بالکل, میں بالکل آپ سے 100% اگری کرتے ہوئے اسی بات کو آپ کے سامنے مزید آگے بڑھاتا ہوں 3 اعتبار سے. پہلی بات, میں نے جس طرح کہا ویسٹ بینک میں اسی طرح کارروائیاں چل رہی ہیں, اور یہ جو اگر 50 ورسز 150 کا ایکسچینج غزہ کے اندر ہو بھی جاتا ہے, تو جو 3000 فلسطینیوں کو اسرائیل نے ویسٹ بینک میں گرفتار کیا ہے, وہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس ایکویشن کے اوپر اثر انداز ہوا جائے, کیونکہ مجموعی طور پہ تو فلسطین ان کو پتا ہے کہ اب اچھا حماس ہم سے بارگین کر رہا ہے قیدیوں کے چکر میں, تو ہم بھی 3000 فلسطینی پکڑ لیتے ہیں, کل کو ہماری بارگیننگ پاور بھی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, جس طرح آپ نے خود کہا کہ وہ 4 دن کے بعد جنگ کو اسی اعتبار, اسی شدت, اسی نان ڈسکریمنیٹری انداز میں جاری رکھیں گے. اور اس معاہدے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, جو کہ میرے خیال میں کم سے کم ہونی چاہیے تھی,
وہ حماس کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی کہ اگر جنگ بندی نہیں بھی ہوتی پرماننٹ تو کم سے کم آپ ہسپتالوں پہ، بچوں پہ، خواتین پہ اور مساجد اور چرچز پہ تو بمباری نہ کریں نا. یہ کمٹمنٹ بھی اگر آپ دونوں متحرک ایک دوسرے سے نہیں لے رہے ہیں تو اس کی کوئی سنجیدہ حقیقت نہیں ہے. اور آخری اور تیسرا پہلو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں مجھے تو حکمت عملی بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی کہ دیکھیں اسرائیل کی فلسطین کے حوالے سے پالیسی، غزہ، ویسٹ بینک، کسی بھی حوالے سے وہ بالکل کلیئر اور کنسسٹنٹ لانگ ٹرم 75 سال سے ہے. اور اس کے 3 پہلو ہیں کہ جی فلسطینیوں کو مارا جائے، ان کو بے دخل کیا جائے اور وہاں پہ نئی بستیاں سیمونیوں کی آبادکاری کی جائے. تو ہر کانفلکٹ اور ہر جھڑپ کے بعد یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور بدقسمتی سے عالمی برادری، عالمی قوانین، عالمی طاقتیں، مسلم امہ اس پالیسی کو چینج کرنے میں 75 سال سے کامیاب نہیں ہے. اس کی مقدار، اس کی ٹائمنگ، اس کی انٹینسٹی ایک شارٹ ٹرم چیز ہوتی ہے، لیکن یہ پالیسی تو گیو اپ اسرائیل نے نہیں کی ہے. اور آخری بات میں یہ کر دوں کہ دیکھیں ابھی یہ 4 دن کے بعد یہ پھر اب اسرائیل کی حکمت عملی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ جناب اگر ان کے پاس 250 اسرائیلی قیدی ہیں تو 50 ابھی آپ ان سے آزاد کروا لیں اور پھر 2-3 ہفتے اور بمباری کریں، پھر یہ آپ اسے کہیں گے اچھا ہم 50 اور چھوڑتے ہیں، پھر 2 ہفتے ان کو ماریں گے اور پھر 1-2 مہینے کے اندر ان کے قیدی بھی چھوٹ جائیں گے اور ان کے پاس رہے گا بھی کچھ نہیں.